چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ, یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں, وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے, یہ فلانی ہے, تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. اس ویڈیو کے اندر افطار کے ٹیبل کے اوپر وہ کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے, ایک تو آپ دیکھیں چینل کے اوپر یہ آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں وہ تو تڑا کے اوپر اترے ہوئے تھے. اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں, یا تو وہ آپس میں بالکل فرینک ہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے نورا کشتی کرتے ہیں, یا یہ رزلٹ نکلتا ہے, یا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی چینل کے اوپر آ کے خام خواہ ایک دوسرے کو عزت سے پکار رہے ہوتے ہیں. اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو افطار کے ٹیبل پہ نظر آیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تیسری تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی, یا تو فرینکنس ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں, افطار ٹیبل کے اوپر ان کی اصلی پکچر سامنے آ جاتی ہے. تو اس میں بریلویوں کے جو مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی, وہ اہل حدیث وہابی فرقے کے ایک مولانا قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا رسالہ غور سے نہیں پڑھا, میں نے تمہیں اس میں خوب رگڑا لگایا ہے. یہ الفاظ ہیں ان کے, اور تم لوگ خام خواہ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہو, اس کی وجہ سے ہمیں پھر غصہ آتا ہے, اور ہمارے ذمہ وہ چیزیں لگاتے ہو جو ہمارے مسلک کی چیزیں ہی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ لوگوں کے بزرگوں کی صوفیاء کی کتابوں سے حلول کا عقیدہ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے, یہ میں دکھا دیتا ہوں. اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بالکل بکواسیات ہے, یہ عقیدہ کفر ہے, ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے, اور یہ ہماری طرف غلط منسوب کی گئی ہیں باتیں. لیکن انہیں پتا تھا یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. محی الدین ابن عربی, جن کو یہ اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں, اس نے تو کیا کیا خرافات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں, الامان الحفیظ. تو اس کے جواب میں حنیف قریشی صاحب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آج پھر اس کے اندر مرزے کی روح واپس آ گئی ہے, یعنی پہلے بھی آتی تھی, آج پھر آئی ہوئی ہے. یعنی میری طرف انہوں نے اشارہ کیا. ظاہر ہے غلام احمد قادیانی دجال کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے نا, کیونکہ جب بھی بزرگان دین سو کالڈ صوفیاء کی عزت افزائی کو کوئی موقع آ جائے تو ہمارے ذکر خیر وہاں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس میں مرزے کی روح پھر آ گئی ہے, اور وہ جو جی ٹی وی کے اینکر ہیں اویس ربانی صاحب, انہوں نے تائید کی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے, کیونکہ انہیں تو خوب اندازہ ہے کہ وہ جس فرقے کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے تھے, اس فرقے کے فرسودہ نظریات کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اللہ کے فضل سے. اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب یہ دونوں اینکر بھی اور مفتی صاحب بھی اپنے ہی فرقے کی کسی مسجد میں جا کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتے, کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی وہ پروگرام تو مر گیا. ہاں, اس کے بعد ان کا پروگرام نیا شروع ہوا, اور پھر وہ جلالی پارٹی نے جو جو ویڈیوز بنائی ہیں کنٹینیوسلی, ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی. وہ بلا رہے ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں, تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھ سے کرتے تھے کہ اپنے نمائندہ کو لانچ کرو, اس طرح نہیں ہوگا, چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی. اور یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم انجینئر کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو, اس کو مضبوط کر رہے ہو, وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, ہم تو دیکھ کے اس طرح کے پروگرام انجوائے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری باتیں جو پہلے یہ بند کمروں میں کرتے تھے اب پبلکلی سامنے آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ تمہارے اندر مرزے کی روح آ چکی ہے, تو اس کی سپورٹ میں انہوں نے
بجائے یہ کہ صوفیاء کی عبارتوں کی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے، حنیف قریشی صاحب نے اس وہابی عالم دین قاری خلیل صاحب کو جواباً یہ کہا، تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں۔ ہاں، قاری خلیل الرحمان صاحب نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے۔ تو ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانا دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹونٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری حدیث کی کتابوں میں۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سامنے کوئی شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے، سنی تھے، یہ تینوں فرقے سنیوں کے ہیں نا، اہل حدیث وہابی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا فقہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے 1517 سے لے کے 1917 تک کعبے کی جمعیت کو توڑا، اس میں بدعت کو جاری کر کے 4 پیرلل میں مصلے ڈال کے رکھے۔ ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق کے اوپر ہے، ایک دوسرے کے پیچھے یہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کی جمعیت کو توڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی، اور سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اللہ کا شکر ہے یہ مصلے وہاں سے اٹھے، لیکن آج بھی ان کی پکچرز موجود ہیں جو انہوں نے بدعت 400 سال تک جاری کی، اور انشاءاللہ میری پیش گوئی ہے اب دوبارہ سے کعبے میں یہ بدعت داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اب حنفیوں کے 2 فرقے بن چکے ہیں، بریلوی اور دیوبندی، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے اور یہ مسلے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ خیر، یہ جملہ کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو ایسی باتیں لکھی ہیں، اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتی ہیں تو اس میں ہمیں بلیم نہ کیا جائے، ہمارے مسلک کی طرف اسے منسوب نہ کریں۔ بھائی آپ کے مسلک کی طرف کیوں نہ منسوب کریں؟ آپ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے اے پولیٹیکل ہونا ہے یا نہیں ہونا، ہمارے علماء بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے، فرقوں کے علماء، کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ یہ جو صوفی فرقہ ہے بریلویوں کا، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، بے شمار نام رکھے میں، دیوبندی بھی صوفی فرقہ ہے، یہ لوگ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ان عبارتوں کا دفاع کرنا ہے یا ان عبارتوں سے اعلان برات کرنا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو ان کے مناظرے موجود ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا دفاع کیا۔ 2004 کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا شوکت سیالوی صاحب کا، جو بریلوی عالم تھے، ایک وہابی عالم توصیف الرحمان راشدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب، ان کے ساتھ۔ اس میں ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لے کے، پتلا سا، وہ حنیف قریشی صاحب ہے، اور چند سالوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے اور پھر انہوں نے انہی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر مناظرہ دوبارہ سے کیا طالب الرحمان صاحب کے ساتھ۔ اس وقت بریلویوں کی طرف سے شوکت سیالوی صاحب تھے، اور یہ جو مناظرہ کافی مشہور ہوا، حنیف قریشی صاحب کو عروج ہی اسی مناظرے سے ملا۔ اس میں حنیف قریشی صاحب آئے تھے، وہابیوں کی طرف سے وہ ایک ہی بندہ تھا، طالب الرحمان شاہ صاحب، دونوں مناظروں میں۔ اس میں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے، یعنی سب سے بڑی کوئی عبارت ہو سکتی تھی تو چشتی رسول اللہ والی عبارت ہو سکتی تھی نا۔ اس کے دفاع کے اوپر بھی باقاعدہ مناظرے آج بھی یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، جس میں ان کے علماء نہ صرف شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، رسول اللہ کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن یہ ساری گستاخانہ عبارتیں نبی علیہ السلام کی شان میں تھی، انہوں نے اس کو بھی شتیہات کے کھاتے میں ڈالا۔ اور وہ مفتی جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ
الحاقی عبارتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں، انجینئر صاحب نے داخل کرائی ہیں نا، تاکہ انہوں کا رگڑا لایا جائے، میں داخل کرائی نے. تو یہ الحاقی عبارتیں جو ہیں یہ بعد میں داخل ہو گئی ہیں. وہ اسی مناظرے میں اس وقت ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو دیکھ لیں یہ ویڈیوز تو ہانٹ کریں گی انہیں قیامت تک، جب تک کہ یہ اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ان سارے گناہوں کے اوپر. لیکن یہ توبہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ماننا پڑے گا یہ سب کچھ انجینئر کی برکات ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے. اس سے پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہماری کتابوں میں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں. پہلے یہ دفاع کرتے رہتے ہیں، جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو عبارت بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے، اللہ کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکی ہوئی ہیں، تورات انجیل تو بزرگوں کی کتابوں میں الحاقی عبارتیں ہیں. تو پہلے دفاع کیوں کر رہے تھے؟ جب پھنس گئے اب تمہارے پاس دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ بعد میں داخل کر دیے. اچھا داخل کر دیے تو پرنٹ کیوں کروا رہے ہو پھر؟ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد یہ کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے کھائیں، اس لیے پرنٹ کر رہے ہو؟ تو وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے بھائی کہ جو پرنٹنگ والی سیاہی ہے اس کے اوپر آپ روٹی بھی نہیں رکھ سکتے، کینسر ہونے کا اندیشہ ہے، یہ اتنی خطرناک انک ہے. تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہیں کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے. انہوں نے عقیدے کا کینسر تو پھیلایا ہی تھا، جو فزیکلی کینسر بیماری ہے وہ بھی اب وہ کتابیں پھیلائیں گی. ان کا آخری حل یہ ہے کہ ان کو آپ جلا کے تو سردیوں میں آگ کے طور پر استعمال کریں گے، لیکن وہ بھی کافی مہنگی پڑے گی. اتنی مہنگی آگ تو نہیں کہ آپ نے پہلے کاغذ بنانا ہے اس کے بعد اس کی آگ جلانی ہے، تو یہ اب کسی کام کی نہیں ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ لوگ آخری اعتراض یہی کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے. بھائی ہمیں حدیث کی کسی کتاب سے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ چیزیں دکھاؤ. احادیث کی کتابوں میں تو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. ان میں سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد نماز کو قائم رکھنا اور پھر زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد حج اور رمضان کے روزے. یہ 4 چیزیں عقیدے کے بعد اعمال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل 5 چیزیں. تو ہمیں تو انتظار ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی ایسی بات ہے جس کی پلی لے کے تم اپنے بزرگوں کی کفریات کو آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہو. تو انہوں نے نا بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے نا ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور باقاعدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا. وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکشی کی کوشش کی جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی، اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے قول کے طور پر ذکر ہوئی ہے، اور امام بخاری نے اس کو متصل سند کے ساتھ بیان نہیں کیا. اور ہمارا دعویٰ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہے. جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے. تو ابن شہاب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی، فیما بلغنا،
ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے. اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، تو وہ صحابی کو مینشن نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سنا کے سنی، یعنی وہ ٹنی والی بات ہے.